دریائے سخن میں غوطہ لگاتے ہیں اور غوطہ لگانے کے بعد اس میں سے ایک صدف نکالتے ہیں، اور میرے دوستوں جب صدف کا منہ کھولتے ہیں تو بہت ہی پیارے اور اچھے اور سچے شاعر کا نام نکلتا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ جناب حضرت مولانا مفتی طارق جمیل صاحب قنوجی ہیں۔ وہ ایسے شاعر ہیں جو کیا کہتے ہیں جو محتاج تعارف نہیں ہے، کیونکہ حضرت کا جو شعر ہوتا ہے وہ ان کی تعارف ہوتی ہے۔ میں حضرت والا سے بس احترام گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے نعتیہ کلام سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ اس شعر کے ساتھ حضرت والا کا استقبال ہے کہ نعت کہنے کو قرینہ چاہیے، الفتوں کا ایک خزینہ چاہیے، شاہ طیبہ کے ثنا کے واسطے دل میں پہلے مدینہ چاہیے۔ اور ایک اعلان یہ کر دوں کہ حضرت مفتی صاحب کے بعد انشاءاللہ سب سے پہلے انشاءاللہ حضرت مولانا امین صاحب بکریاوی دامت برکاتہ عالیہ کا پرمغز خطاب ہوگا۔ آپ حضرات جانے کا ماحول بالکل نہ بنائے، انشاءاللہ پھر دعا ہوگی۔ حضرات جیسا کہ آپ سبھی حضرات واجب الاحترام حضرت علماء کرام معزز سامعین، ماشاءاللہ بہت خوبصورت مجلس سجائی ہے ہمارے مفتی فرقان صاحب نے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ شادی کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر یہ بزم سجی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اسٹیج پر علماء کرام جلوہ فروز ہیں، ہمارے عزیز دوست علی جناب حافظ اقبال صاحب ثاقبی دامت برکاتہ العالیہ، حضرت مولانا فرقان صاحب اور ابھی مولانا امین صاحب کا بیان بھی ہونا ہے۔ اسٹیج پر ہمارے بہت سارے احباب تشریف فرما ہیں، سبھی کی دعائیں لیتے ہوئے نعت پاک کا مطلع پڑھوں گا۔ اچھا جی، آواز بالکل نہیں بڑھے گی۔ اچھا چلو بہرحال درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامین وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ وقت جو کہ کم ہے، وقت ہو بھی پہنچ چکا، چند منٹ آپ کے لوگ نعت پاک کا مطلع حاضر کرتا ہوں، سنیں تو بزرگ سنیں۔ کہ ظلم کی جبر کی بدلیاں چھٹ گئی، ظلم کی جبر کی بدلیاں چھٹ گئی، کفر باطل پہ یکدم زوال آ گیا، کفر باطل پہ یکدم زوال آ گیا، زوال آ گیا، زوال آ گیا، کہ ظلم کی جبر کی، ظلم کی جبر کی بدلیاں چھٹ گئی، کفر باطل پہ یکدم زوال آ گیا، تاج رحمت کا سر پہ سجائے ہوئے، تاج رحمت کا سر پہ سجائے ہوئے، جس گھڑی آمنہ بھی کا لال آ گیا، جس گھڑی آمنہ بھی کا لال آ گیا، لال آ گیا، لال آ گیا۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سن لیا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ایک چھوٹی سی درخواست ہے، مانیں گے تھوڑا مجھے حوصلہ ملے گا، آپ کی کرسی تھوڑی اگر آگے آ جائے گی تو مزہ آ جائے گا، بھائی تھوڑا دل ماشاءاللہ آ جائیں آگے آگے۔ کسر پہ سجائے ہوئے، تاج رحمت کسر پہ سجائے ہوئے، جس گھڑی آمنہ بھی کا لال آ گیا، جس گھڑی آمنہ بھی کا لال آ گیا، لال آ گیا، لال آ گیا۔ حافظ صاحب اب ایک شعر پڑھتا ہوں، دیکھیے گا کہ چاند کو نازتا، کہ چاند کو نازتا میں ہوں سب سے وسیع، چاند کو
رسانی نہیں، چاند کو ناز تھا میں ہوں سب سے ہنسی، کوئی بھی حسن میں میرا ثانی نہیں، میرا ثانی نہیں، چاند کو نازتا، چاند کو نازتا میں ہوں سب سے ہنسی، کوئی بھی حسن میں میرا ثانی نہیں، اس گھڑی شرم سے وہ چھپانے لگا، اس گھڑی شرم سے وہ چھپانے لگا، سامنے جب نبی کا جمال آ گیا، سامنے جب نبی کا جمال آ گیا، ہاں جمال آ گیا، ہاں جمال آ گیا۔ بہت اچھے ماشاءاللہ، بہت۔ اب ایک شعر الفاظ دیکھیے گا، بہت خوبصورت سا ہے، توجہ رکھیے گا کہ ذرے ان سے جڑے تو ستارے بنے، نسبت مصطفیٰ کی عطا دیکھیے، ذرے ان سے جڑے تو ستارے بنے، نسبت مصطفیٰ کی عطا دیکھیے، ذرے ان سے جڑے تو ستارے بنے، نسبت مصطفیٰ کی عطا دیکھیے، حسن والے کھڑے دیکھتے رہ گئے، حسن والے کھڑے دیکھتے رہ گئے، حشر میں جب نبی کا بلال آ گیا، حشر میں جب نبی کا بلال آ گیا، ہاں بلال آ گیا، ہاں بلال آ گیا، تاج رحمت کا سر پہ سجائے ہوئے، جس گھڑیوں میں نبی کا لال آ گیا، ہاں لال آ گیا۔ ایک شعر اس کلام کا اور پڑھتا ہوں، دیکھیے گا کہ قتل کرنے کی جس نے تھی کھائی قسم، عدل و انصاف کا بن گیا وہ علم، قتل کرنے کی جس نے کھائی قسم، عدل و انصاف کا بن گیا وہ علم، قتل کرنے کی جس نے کھائی قسم، عدل و انصاف کا بن گیا وہ علم، جب عمر پر نگاہ کرم پڑ گئی، جب عمر پر نگاہ کرم پڑ گئی، ان کی ہستی میں کیسا کمال آ گیا، ان کی ہستی میں کیسا کمال آ گیا، ہاں کمال آ گیا، ہاں کمال آ گیا، تاج رحمت کا سر پہ سجائے ہوئے، جس گھڑیوں میں نبی کا لال آ گیا، ہاں لال آ گیا۔ کلام یہ بہت لمبا ہے، اس کا مقطع پڑھتا ہوں، توجہ رکھیے گا کہ دین اسلام سے اپنا منہ موڑ کر اور صحابہ کی پیاری ڈگر چھوڑ کر، دین اسلام سے اپنا منہ موڑ کر اور صحابہ کی پیاری ڈگر چھوڑ کر، دین اسلام
اسوہ مصطفیٰ اس لیے ہم پہ طارق زبان آ گیا، اس لیے پہ طارق زبان آ گیا۔ بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ بہت خوب۔ حضرت حافظ صاحب کی بھی دعائیں ملی، بہت شکریہ، توجہ رکھیے گا کہ بھول بیٹھے ہیں ہم اسوہ مصطفیٰ اس لیے آج طارق زبان آ گیا، زبان آ گیا، تاج رحمت کا سر پہ سجائے ہوئے، جس گھڑیوں میں نبی کا لال آ گیا، لال آ گیا۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کو سلام۔ جتنا تھا میں نہیں پڑھ پا رہا، ماشاءاللہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ایک مطلب بہت پیارا ہے، تھوڑا البیلا ہے، مزہ آئے گا انشاءاللہ، سنیے گا، توجہ رکھیے گا، سنیں تھوڑا سا اگر مائک سسٹم تھوڑی سی آواز اس میں ہوتی، لیکن کوئی بات نہیں ہے نا، ماشاءاللہ آپ لوگ اچھا سن رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ مطلب حاضر کرتا ہوں، سنیے گا، توجہ رکھیے گا، سنیں کہ بنگلہ گاڑی بنگلہ گاڑی بنگلہ گاڑی نہ تو موٹر کا چاہیے، بنگلہ گاڑی نہ تو موٹر کا چاہیے، بنگلہ گاڑی نہ تو موٹر کا چاہیے، مجھ کو میرے آقا کا دربار چاہیے، مجھ کو میرے آقا کا دربار چاہیے، دربار چاہیے، دربار چاہیے۔ پہلا بند دیکھیے گا کہ گنبد خضرا کا وہ منظر دل میں بسانے کی خاطر، دربار محبوب خدا میں، دربار محبوب خدا میں آنے جانے کی خاطر، گنبد خضرا گنبد خضرا گنبد خضرا کا وہ منظر دل میں بسانے کی خاطر، دربار محبوب خدا میں آنے جانے کی خاطر، دربار محبوب خدا میں آنے جانے کی خاطر، مال نہیں، ہاں مال نہیں، مال نہیں، عشق شہ ابرار چاہیے، مجھ کو میرے آقا کا دربار چاہیے، مجھ کو میرے آقا کا دربار چاہیے، دربار چاہیے، دربار چاہیے، بنگلہ گاڑی نہ تو موٹر کار چاہیے، مجھ کو میرے آقا کا دربار چاہیے۔ ایک بات بہت پیارا ہے، حضرت صاحب بہت شاندار آپ نے نظامت کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بلندی عنایت فرمائے۔ اب ایک بار پڑھتا ہوں، بہت پیارا بندہ، سنیے گا، سنیں کہ جنگ احد میں، توجہ، جنگ احد میں ایک عورت کا سارا ہی سنسار لٹا، جنگ احد میں ایک عورت کا سارا ہی سنسار لٹا، پھر بھی اس کو غم نہیں کوئی، پھر بھی اس کو غم نہیں کوئی، لب پر ہے بس ایک صدا، جنگ احد میں، جنگ احد میں، جنگ احد میں ایک عورت کا سارا ہی سنسار لٹا، جنگ احد میں ایک عورت کا سارا ہی سنسار لٹا، پھر بھی اس کا غم نہیں کوئی، لب پر ہے بس ایک صدا، پھر بھی اس کا غم نہیں کوئی، لب پر ہے بس ایک صدا، آقا کا میرے آقا کا دیدار بس ایک بار چاہیے، آقا کا دیدار بس ایک بار چاہیے،
دربار چاہیے. منقبت کا ایک بند اور پڑھتا ہوں دیکھیے گا. کہ غار میں ہے صدیق اکبر گود میں سرکار کا ہے. غار میں ہے صدیق اکبر گود میں سرکار کا ہے. سانپ انگوٹھے میں ان کے سانپ انگوٹھے میں ان کے کہہ کے برابر دستار ہے. غار میں صدیق اکبر گود میں سرکار کا ہے. غار میں صدیق اکبر گود میں سرکار کا ہے. سانپ انگوٹھے میں ان کو یہ کہہ کے برابر دستار ہے. سانپ انگوٹھے میں ان کو یہ کہہ کے برابر دستار ہے. اور مجھ کو بھی میرے آقا کا دیدار چاہیے. مجھ کو میرے آقا کا دربار چاہیے. مجھ کو میرے آقا کا دربار چاہیے. دربار چاہیے. دربار چاہیے. اسی مضمون کا ایک اور بند ہے دیکھیے گا. کہ جھکنا پڑا دشمن کو رب کی مشیت کے آگے. توجہ. کہ جھکنا پڑا دشمن کو رب کی مشیت کے آگے. ارے غار سار کے منہ تک آئے. غار سار کے منہ تک آئے لیکن واپس لوٹ پڑے. جھکنا پڑا دشمن کو رب کی مشیت کے آگے. جھکنا پڑا دشمن کو رب کی مشیت کے آگے. غار سار کے منہ تک آئے لیکن واپس لوٹ پڑے. غار سار کے منہ تک آئے لیکن واپس لوٹ پڑے. مکڑی کے جالے سا پہرے دار چاہیے. مکڑی کے جالے سا پہرے دار چاہیے. مجھ کو میرے آقا کا دربار چاہیے. مجھ کو میرے آقا کا دربار چاہیے. دربار چاہیے. دربار چاہیے. کہ بیچ کے بند پڑھتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں اور مقطع پڑھ دیتا ہوں. سنیے گا. کہ مدت سے ارمان ہے تارک شہر مدینہ جاؤں میں. فخر دو عالم شاہ امم کو دل کا حال سناؤں میں. مدت سے ارمان ہے تارک شہر مدینہ جاؤں میں. فخر دو عالم شاہ امم کو دل کا حال سناؤں میں. مدت سے ارمان ہے تارک شہر مدینہ جاؤں میں. فخر دو عالم شاہ امم کو دل کا حال سناؤں میں. تیرے دل کو بھی کچھ تو قرار چاہیے. مجھ کو میرے آقا کا دربار چاہیے. بنگلہ گاڑی نہ تو موٹر کار چاہیے. مجھ کو میرے آقا کا دربار چاہیے. اخیر میں ایک مطلع اور دو بند جلدی سے پڑھتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے حضرت مولانا امین صاحب دامت برکاتہم جلوہ افروز ہے. توجہ رکھیے گا. حاضر کرتا ہوں. سنیے گا. کہ بادشاہ جہاں فخر پیغمبران. سنیں. کہ بادشاہ جہاں فخر پیغمبران. تاجدار حرم تاجدار حرم سرور